أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قرآن حکیم کی یہ آخری دو صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، وہ صورتیں جس میں انسان اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے۔ بہت جامع صورتیں ہیں، بہت عظیم صورتیں ہیں۔ پچھلی مرتبہ صرف تمہیدی باتیں کچھ ہو سکی تھیں ان دونوں ہی کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول کہ جس کا ذکر احادیث کی متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے رات کو سونے سے قبل، یہ دو صورتیں یا تیسری صورت بھی اس میں ایڈ کر لیجئے، سورۃ الاخلاص۔ اب تینوں کو جمع کریں گے تو وہ معوذات بن گئی ہیں۔ معوذتین دو صورتیں جن میں ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اور معوذات وہ تین صورتیں، اور یہ حضور کا معمول رہا۔ اور اس میں اس حد تک جو ہے معاملہ رہا کہ جو حضور کا مرض موت تھا اور آپ پر شدید ایک بے چینی کی کیفیت بھی تھی، تب بھی آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ صورتیں پڑھنے سے پہلے آپ نہ سوئیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور ان صورتوں کو پڑھ دیا کرتے تھے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں، بازو میں وہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے جسم پر اسے پھیر سکیں، تو حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتی تھی۔ پھر یہ کہ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تو وہ معمول ہے کہ جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل رہا ہے، اور آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس سے کسی گناہ، کسی معصیت کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سونے سے پہلے معوذتین جو ہے اس کو اسی بالکل اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت فرماتے تھے، اپنے جسم مبارک میں پھیرتے تھے۔ پھر یہ کہ میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں سورہ فلق، یہ اصل میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ان چیزوں سے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں، جس میں بدعملیات ہیں، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونے ٹوٹکے ہیں، کوئی آسیب ہے، کسی پر کسی جن کا جو ہے وہ تسلط ہو گیا ہے۔ سورۃ الفلق، اس لیے کہ ان آیات کا جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اس سورہ مبارکہ کی، اس میں وہ چیزیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے باطن سے اس پر حملہ آور ہوتی ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہیں، وہ خناس لعین، شیطان لعین جو دھوکنی کی طرح جو ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کے دل میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جیسے ہی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان منتظر رہتا ہے اور فوراً دھوکنی کی طرح جو ہے وہ وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے انسان کے دل میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ رائے تو متفق علیہ ہے کہ دونوں زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں، لیکن کچھ شاذ آراء ہیں، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی چونکہ یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، تو میں نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین تعویل کی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو حضور پر 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی یہ دونوں صورتیں، متفق علیہ ہے۔
لیکن دوسری بار پھر یہ مدینہ جو حضور میں جب آپ کے اوپر وہ جادو کا معاملہ ہوا تھا، اور وہ لبید ابن احسم نامی جو ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا تھا، اور وہ بہت ہی سخت جادو تھا جس کے اثرات آپ نے خود محسوس کیے، آپ شدید تکلیف میں رہے ہیں، آپ پر مستقل بخار کسی کیفیت رہتی تھی، پھر اعضاء و جوارح جو ہے حضور کے معطل ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضور کی یادداشت بھی جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی تھی، کچھ چیزیں بھول جایا کرتے تھے، لیکن یہ عرصہ کو دورانیہ بہت مختصر رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھا تھا کہ جس میں آپ جو ہے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی وہی کیفیت ہے کہ جس میں دردیں بھی ہیں اور بخار کسی بھی کیفیت ہے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے جو ہیں وہ آئے ہیں، ایک حضور کے پائنتی کھڑا ہو گیا اور ایک حضور کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور پائنتی والے نے سرہانے والے سے سوال کیا کہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو سرہانے والے نے جواب دیا ان پر بڑا شدید قسم کا جادو کیا گیا ہے۔ اس پر پھر اس نے سوال کیا کس نے جادو کیا؟ تو اس سرانے والے نے جواب دیا کہ لبید ابن احسم نامی ایک یہودی ہے جس نے جادو کیا ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے تو وہ علاج بھی بتایا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ نشاندہی کر دی گئی اس کنویں کی، زروان نامی ایک کنواں تھا کہ جو مدینہ کے بالکل قریب میں کہیں موجود تھا۔ تو اس یہودی نے کچھ عمل کر کے اور کسی ذریعے سے حضور کی کنگھی حاصل کی، اور جس میں حضور کے چند بال مبارک بھی موجود تھے، اور پھر یہ کہ اس پر کوئی عمل کیا ہے، اور اس میں کوئی دھاگا یا ڈوری تھی جس میں اس نے 11 گرہ بھی باندھی ہیں، کوئی پڑھ پڑھ کر جو ہے شیطانی عملیات وہ پھونکتا بھی رہا۔ پھر مومن جو مجسمہ اس نے لیا اور اس کے اندر جو ہے کچھ سوئیں اس کے اندر چبھو دی ہیں، اور ان تمام کو ایک جو ہے اس میں غلاف میں لپیٹ کر زروان نامی جو کنواں تھا اس کی تہہ میں ایک پتھر تھا اس کے نیچے دبا دیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب صبح آنکھ کھلی ہے تو آپ وہاں تشریف لے گئے، اور جب باقیاتاً حضور کے ساتھ اور بھی صحابہ موجود تھے، اس کنویں میں اترا گیا، اس پتھر کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں وہ موجود تھیں وہ چیزیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا، جب فرما رہے تھے ایک ایک آیت تلاوت کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولی اور ایک سوئی نکال دی، اس کے بعد اگلی آیت پڑھی پھر ایک گرہ کھولی اور نکال دی، وہ 11 عدد سوئیاں تھیں جو اس مجسمے کے اندر کھوبی ہوئی تھی۔ اس طرح ایک ایک کر کے جو ہے وہ گرہیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اس کی وجہ سے پڑی تھی وہ تمام کی تمام دور ہو گئیں، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یوں محسوس کرنے لگا کہ ایک بہت بھاری بوجھ تھا جو میرے اوپر تھا جو مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ اب یہ تفصیل سے واقعہ ہے جو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحاح ستہ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا اس کی تردید کر دینا جو ہے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہاں بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ جو ہے خاتم المرسلین ہے، جو وہی آپ پر نازل ہوئی وہ من و عن محفوظ ہے، اس میں سے کوئی شے نہ آپ بھولے ہیں نہ کسی کے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی یا مغالطہ لاحق ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، اس واقعے کے اوپر، تو ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بھی تقریباً 1.5 برس کے بعد، تو قرآن حکیم کا تقریباً 90% حصہ جو ہے حضور پر نازل ہو چکا تھا، اور چند دنوں کا یہ معاملہ رہا، کہہ سکتے ہیں کہ 20 25 یا 30 دن کا یہ معاملہ رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہوا کہ حضور کو کوئی ذہول اور نسیان اس درجے کا ہوا ہو، دین کے اندر کوئی رکھنا پڑ گیا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تمہیدی باتیں وہ تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ اب آئیے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں پھاڑنے والے رب کی۔ فا لام اور قاف کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو شک کر دینا، پھاڑ دینا، اور اس میں نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں سورہ انعام آیت نمبر 95 ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے۔ وہ تو ایک سالڈ چیز ہے نا، کھجور کی گٹھلی کتنی سالڈ ہوتی ہے، آپ زبان سے دانتوں سے چبانا چاہیں تب بھی نہیں چبا سکیں گے، لیکن زمین میں دباتے ہیں تو وہ گدری ہوتی ہے، اس کے بعد پھٹتی ہے، اس میں سے ایک کونپل نکلتی ہے اور تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی لفظ ہے جو یہاں ہے، رب الفلق، میں پناہ حاصل کرتا ہوں پھاڑنے والے رب کی، جو گویا کہ گٹھلی یا دانے کو پھاڑ کر اس میں سے جو ہے پودا اور درخت برآمد کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی اگلی آیت میں آیت نمبر 96 میں فرمایا گیا فالق الاصباح، وہی لفظ جو یہاں آیا سورہ فلق میں، وہ ہے کہ جو صبح کو پھاڑنے والا ہے۔
بئی معنی کہ رات کا جو ایک دبی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی اس میں شگاف پڑا، سورج کی روشنی برآمد ہوئی، گویا کہ وہ چادر پھٹ گئی تاریکی کی اور اس میں سے صبح برآمد ہو گئی۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا نا، جس میں آپ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا عصا مارا تھا اور سمندر جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ فن فلق وکان کل فرق کالطود العظیم۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اپنا عصا مارا ہے اس سمندر پر تو سمندر پھٹ گیا، فن فلق۔ اور پھر یہ کہ ہر حصہ جو سمندر کا ہے وہ ایک بڑے تودے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور رستے میں بالکل خشک رستہ جو ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، حالانکہ سمندر کی تہہ کے اندر جہاں ہزاروں سال سے پانی موجود ہو کتنی دلدل ہوتی ہے اس کا آپ تصور کیجئے، لیکن وہ اس درجے خشک تھا کہ کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ تو وہاں بھی یہی اصطلاح آئی ہے، فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اس رب کی جو پھاڑنے والا ہے، گٹھلیوں کا پھاڑنے والا، صبح برآمد کرنے والا، رات کی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر صبح برآمد کرنے والا۔ من شر ما خلق، کس شے سے پناہ میں دیتا ہوں؟ جملہ مخلوقات میں جو بھی شر ہے، اے پروردگار ان تمام کے شرور سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اب مخلوقات میں انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اور کیا کچھ ہے۔ یہ زلزلہ آتا ہے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے آتا ہے نا، کیونکہ خسف ہو گیا، اتنی بارش ہوئی کہ بہت بڑا سیلاب جو ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری بستی جو ہے بہہ گئی۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ ہم تو صرف مخلوق اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو شے زندہ ہو اور جو کام کر سکتی ہو، خواہ وہ حیوانات ہو، خواہ انسان ہو، خواہ جنات ہو، خواہ حشرات الارض ہوں، خواہ پرندے ہوں، یہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو رہا، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا ہر عمل اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو ہم اپنا ہاتھ بھی حرکت میں نہیں دے سکتے۔ یہ ہاتھ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے نا، اگر ہم کچھ کما رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل بھی گویا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو اعمال تم کما رہے ہو، خواہ نیکیاں ہیں، خواہ برائیاں ہیں، خواہ حسنات ہے، خواہ کچھ شر ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ تمہارے ذریعے صادر ہو رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تک تعبیر کر رہا ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو من شر ما خلق، جو شے بھی تو نے پیدا کی، جملہ مخلوقات کے شر سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اب جنات کا جو شر ہے اس کا ذکر اگلی صورت میں آ جائے گا، شیاطین کا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اے پروردگار میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو اندھیرے سے جبکہ وہ پوری طرح مسلط ہو جائے۔ غسق کا لفظ آتا ہے اندھیرا چھا جانا۔ رات کو سورج غروب ہوا، شروع میں تو گویا کہ اندھیرا کچھ کم ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اندھیرا گہرا ہو جائے گا تو یہ غسق ہے۔ اور وقب کا لفظ اس کے اوپر مزید آ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی جادو، ٹونے ٹوٹکے اور یہ تمام عملیات کی جاتی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں۔ کتنے ہی شر ہیں کہ جو گویا کہ آتے ہیں، وجود میں آتے ہیں اس رات کے اندھیرے کی وجہ سے۔ کوئی غارت گری ہے، کوئی شب خون مارنا ہے، کسی کے گھر میں نقب لگانا ہے، کوئی چوری کرنی ہے۔ گناہ کے اعمال کتنے ہیں جو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے؟ یہ رات ہی ہوتی ہے نا جو جوبن پر ہوتی ہے، آپ کے بڑے بڑے کیسینوز ہیں جہاں آپ کے جو ہے بڑے بڑے کلبز بنے ہوئے ہیں، جہاں نیوڈ ڈانسز ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ شر گویا کہ ایک استعارہ بن گیا، وہ اندھیرے سے تخلیق پاتا ہے۔ تو من شر غاسق اذا وقب، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جادو ہو، ٹونا ٹوٹکا ہو، بد عملیات ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں عام طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا، کسی عامل کے پاس گئے، اس نے جا کر کہا کہ رات کو چلے جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں جا کر یہ عمل کر دو، اور پھر یہ تمام گویا کہ شیطانی قوتیں جو ہیں اپنے زور پر ہوتی ہیں رات کے اوقات میں۔ تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور وہ اندھیرے کا جو شر ہے جبکہ وہ پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے، چھا جاتا ہے اندھیرا، اور اس میں جو شرور بھی میری ذات پر حملہ آور ہو رہے ہیں خارج سے، اے پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
دیکھیے نفاسات کا لفظ جو آیا، نفس، نون فا اور سا یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے پھونک مارنے کے لیے، حالانکہ نون فا اور سین نفس، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، تنفس کا عمل کیا ہے؟ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اپنے انہیل کر رہے ہیں، ایکسہیل کر رہے ہیں، عمل تنفس ہے، تو نفس کا صیغہ یہاں بھی استعمال ہو گیا۔ اسی طرح نون فا اور خاف، خا جو ہے نفخ، یہ بھی پھونکنے کے لیے آتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا۔ تو خواہ وہ نفخ ہو، فا نفس ہو، اور خواہ نفس ہو، سین سے، سا سے اور خا سے، پہلے دو حروف جو ہے مشترک ہے، نون اور فا دونوں میں مشترک ہے۔ خا اگر آ گیا تو نفخ بن گیا، اس کے بھی معنی وہی ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جو ہے گریڈیشن کا فرق ہوگا۔ اور نون فا اور سا جو ہے یہ آتا ہے خاص طور پر وہ پھونک مارنا کہ جس کے اندر کسی کے لیے شر مطلوب ہو، اور نفاسات یہاں مؤنث آیا ہے، اس لیے کہ جادوگرنیاں، جس کے قرآن نازل ہو رہا ہے تو ہمیشہ سے رہا ہے، جادوگر بھی ہوتے ہیں، جادوگرنیاں بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، تو لبید ابن عاصم تو یہودی تھا، وہ تو گویا کہ ایک مرد تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں جو انتہائی ماہر جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ تو من شر النفاثات فی العقد، گویا کہ نفس کے اس عمل کو، یہ پھونکے مارنا اور جس میں کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا جو ہے مقصود ہو، جادو کے ذریعے، کسی ٹونے ٹوٹکے کے ذریعے، یہ کام عمومی طور پر خواتین زیادہ کرتی ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس میں عام طور پر اگر آپ کہیں کوئی اس کا انالیسس کریں گے تو دل جا کر ٹکتا ہے کہ فلاں نے کیا تھا، اور عام طور پر عورتوں کا نام آتا ہے۔ یا فرض کیجئے کہ کسی بنگالی بادبے کی اگر کوئی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں، کسی مرد کی بھی، تب بھی کسی خاتون نے جا کر ہی وہاں کوئی لگائی بجائی کی اور یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جادو کرنا اور سحر جو ہے ہمارے دین میں قطعاً حرام ہے، اور جادو کرنے والا گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے اس کو قتل نہیں کریں گے، مرتد قرار نہیں دیں گے، لیکن حقیقتاً ایمان اس میں موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کسی جادو یا کسی کاہن اس کی بات کو، جادوگر کی بات کو تسلیم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس دین کا انکار کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو امن شر النفاسات فی العقد، عقد جو ہے وہ جمع ہے عقدہ کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو۔ اور جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا سیرت کا، اس میں بھی گویا کہ ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھیں، تو ان کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، شیطانی عمل ہے ظاہر ہے کہ سارے کا سارا۔ اس میں کسی شخص کے اندر یہ دلچسپی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عمل جو ہے وہ سیکھے اور اس کا علم حاصل کر کے، معاذ اللہ، یہ تو خالصتاً ایک خبیث چیزیں ہیں، ان کے تو قریب تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں کے اندر جو گرہ لگا کر اس میں پھونکے مارنے والیاں، وہ جو ہے ان کے شر سے بھی ہے پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کا شر۔ دیکھیے حسد اصل میں وہ جذبہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ وہ پیدا ہوتا ہے کسی شخص کے خلاف، جسے اللہ نے کہیں مال و دولت دیا ہے، جسے حسن دیا ہے، جسے ذہانت دی ہے۔ حد یہ کہ کسی کے پاس علم ہے تو کسی دوسرے شخص میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کو اس کو اتنا علم کیوں حاصل ہو گیا۔ اچھا، اس میں دو گریڈ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا ہے، آپ کے دل میں بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کچھ دے، ذہانت بھی دے، علم بھی دے، روپیہ پیسہ بھی دے، مال و دولت بھی دے، لیکن آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی منفی جذبات نہیں ہیں۔ اگر تو صرف ایک جذبے کی حد تک آپ کے دل کے اندر وہ احساسات موجود ہیں تو قابل عفو ہیں، صرف جذبہ۔ لیکن اگر کہیں آپ کا عمل بھی اس کے تحت آ گیا، آپ اسے نفرت بھی کرنے لگے، اور حسد کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، یہ عین حاسد جو کہا گیا نا، انسان کی آنکھوں کے اندر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ حسد والی آنکھیں جو ہیں اس کے اثرات بھی مترتب ہوتے ہیں۔ جس شخص کے خلاف آپ کے دل میں حسد ہے، اس کا کچھ بگڑے نہ بگڑے لیکن اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت منفی جذبات ہیں جس کو انسان شعوری طور پر اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، رشک کے جذبات ہوں، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے تو آپ کے اندر ایک رشک کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کیجیے پروردگار مجھے بھی دے۔ کسی شخص کو مال و دولت دیا اور وہ خیرات و صدقات جو ہے اس کو جو ہے اس میں لگا رہا ہے،
تو آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہونی چاہیے. اسے رش کہیں گے, اسے غبطہ کہیں گے. لیکن یہ کہ اگر یہ حاسدانہ انداز ہے تو اس کے اندر منفی پہلو آ گیا, اور ظاہر ہے یہ دونوں ہی کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور کس شخص کے دل میں آپ کے لیے کتنا کچھ حسد موجود ہے, اور اس حسد کے تحت وہ عملاً آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار ہے یا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو پریمپٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی جو ہے پناہ میں دے دینا, یہ ہے اصل میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس قدر اہم مضمون ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ معمول متعدد احادیث سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ یہ عمل کیا کرتے تھے, معوذتین یا معوذات, یہ دونوں صورتیں, سورہ اخلاص اس میں شامل کر لیجئے, تینوں صورتیں, یہ اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر, ہتھیلیوں پر جو ہے پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. اب آئیے قرآن حکیم جو آخری صورت ہے, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں. دیکھیں دونوں معوذتین ہیں جس میں ہم اللہ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں. برب الناس, اس رب کی پناہ میں جو انسانوں کا رب ہے. رب کی اصطلاح بہت جامع ہے. وہ رب جو ہے صرف خالق نہیں ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ رازق بھی ہے, وہ روزی رساں بھی ہے. وہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو اس تکلیف کو رفع کرنے والی ذات بھی ہے. تمہاری ضرورتوں, تمہاری احتیاجات کا تم سے بڑھ کر جاننے والا ہے. ممکن ہے اپنی کم فہمی میں کسی شے کو تم اپنے لیے خیر سمجھو, لیکن تمہارے رب کو معلوم ہے اس میں تمہارے لیے شر ہے, لہذا وہ اس کو تم سے دور کر دے گا. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ رب کے جو فلق جو پہلی صورت ہم نے پڑھ لی, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, تمام انسانوں کا رب جو ہے اس کی پناہ میں. جنات کا رب بھی وہ ہے. جملہ مخلوقات جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں پڑھ لیا, من شر ما خلق, جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس, جو انسانوں کا بادشاہ ہے, صرف انسانوں کا ہی, بادشاہوں کا بادشاہ, مالک الملک, اس کا اختیار, اس کی بادشاہی, اس کی حکومت, وہ گویا کہ اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. تمہارا اپنا جسم بھی اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. تمہارا اگر دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے تو اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے. جب اس کا حکم ہوگا دل جو ہے دھڑکنا ختم کر دے گا. یہ سانس کی ڈوری اگر چل رہی ہے یا جسم اور جان کا تعلق اگر باقی ہے تو اس کے حکم سے باقی ہے. تو بادشاہت اور اختیار تو اس کے پاس ہے نا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج اختیار اور بادشاہی کس کے پاس ہے؟ آج بھی ہے اور قیامت کے دن یوم حشر تو اسی کا اختیار ہوگا نا. یہ پوری کائنات جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اس درجے کنٹرول ہے گویا کہ پوری کائنات اس کے داہنے ہاتھ کے گرد لپٹی ہوئی ہے. تو ملک الناس, تمام انسانوں کے, بنی نوع انسان کے بادشاہ کی پناہ میں دیتا ہوں. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی پناہ میں. انسان اور رب کا جو تعلق ہے عابد و معبود کا بھی تو ہے نا. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ساتھ ہی اللہ کے بندے بھی ہیں. اور بندگی کا حق کب ادا ہوگا؟ جب اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے, اس قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے. یہ فرما برداری ہے. یہی ہے جسے آپ تقویٰ کہہ دیجئے, اسی کو ایمان باللہ کہہ لیجئے, ایمان بالرسالت کہہ لیجئے, ایمان بالآخرت کہہ لیجئے. تو الہ الناس, تمام لوگوں کا جو معبود برحق ہے, اے پروردگار میں اپنے آپ کو اس رب کی پناہ میں دیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس, اور وہ وسوسہ اندازی کرنے اس خناس یہاں شیطان کے لیے آیا. خان نون اور سین مادہ آتا ہے کسی پر حملہ کرنا چھپ کر, اور حملہ کرنے کے بعد پھر چھپ جانا. جیسا کہ سورہ تکویر میں فرمایا گیا نا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. یہ ستاروں کی جو چالیں ہوتی ہیں نا, ستارہ جو ہے اچانک آیا پھر چھپ گیا, جسے آپ ستاروں کی ٹمٹمانا بھی کہتے ہیں, جھلملانا بھی کہتے ہیں. تو یہ تعبیر دی گئی ہے کہ شیطان اسی طرح چھپ کر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دبک جاتا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ایک جو ہے مکالمہ ہوگا انسان اور شیطان کے مابین, اور یہ قیامت کے دن ہوگا.
کہ انسان تمام الزامات شیطان کے اوپر تھوپے گا کہ تم نے مجھے اس طرح ورغلایا، یہ کیا وہ کیا، تمہاری وجہ سے آج میں برباد ہوا. تو شیطان کیا کہے گا؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، اختیار تمہارا تھا. میں نے تو رب سے مہلت مانگ لی تھی کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے بدراہ کروں گا، اپنے پیچھے لگا دوں گا، یہ گناہوں کی جو چمک دمک ہے اس کی طرف جو ہے اس کو ترغیب دوں گا. اختیار تمہارا تھا، تم خود گئے اس رستے کی طرف. لہذا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے کوئی ملامت نہ کرو، ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کرو، اس لیے کہ اصل مجرم تم ہو، تم نے اس رستے کو اختیار کیا تھا. تو من شر الوسواس الخناس. اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ شیطان کا حملہ جو باطن سے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بلکہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، بخاری کا واقعہ ہے، بخاری میں موجود ہے واقعہ، کہ ایک موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کے ساتھ رات کو گھر سے نکلے تو اندھیرا کچھ گہرا ہو چکا تھا. ظاہر ہے جس طرح اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں اور اس طرح کی کوئی قندیلیں یہ تو تھی نہیں. جب گھر سے باہر نکلے تو چلتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ دو انصاری مسلمان ہیں کہ جو قریب سے گزرے ہیں، اور انہوں نے حضور کو دیکھ لیا ایک خاتون کے ساتھ جاتے ہوئے. اب حضور ذرا تھوڑا سا آگے گئے تو فوراً رک گئے. دل میں ایک خیال آیا، وہیں حضور رکے اور ان دونوں کو بلایا. اب وہ دونوں حضور کے بلانے پر جو ہے آ گئے، مسلمان تھے، وہیں مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابہ میں سے دو تھے. تو حضور نے فرمایا دیکھو یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے نا یہ میری زوجہ صفیہ ہیں. اس پر ان دونوں نے کہا اللہ کی پناہ، کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی یہ خیال دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی غلط بات آئی ہوگی، کہ ہمارے دل میں کوئی شیطان نے وسوسہ کر دیا ہوگا کہ کوئی خاتون جو ہے کون جا رہی ہے حضور کے ساتھ رات کو؟ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، جو بعد میں حدیث بڑی عام ہوئی ہے، حضور نے فرمایا اصل میں شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ شیطان جو ہے انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. گویا کہ جس طرح انسان کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے خون سے مبرر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے بالوں کے اندر خون نہیں ہے، انسان کے ناخنوں میں خون نہیں ہے، ممکن اور جو ہے سکن کی جو بالکل ایڑیوں کی جو سکن ہوتی ہے اس میں شاید خون نہیں ہوتا، لیکن کہ ادروائز تو پورے جسم میں خون موجود ہے. تو گویا کہ جس طرح جسم میں خون موجود ہوتا ہے اسی طرح انسان کے اندر جو ہے شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ انسان کا دل جب اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہی شیطان ہے جو دھوکنے کی طرح جو وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس، وہ لعین شیطان. اب آگے آ جائے گا من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے انسان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں. اور من الجنۃ والناس، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ شیاطین صرف جنات ہی میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. برا انسان جو ہے شیطان سے کم نہیں ہے. آپ کا نوجوان بیٹا اگر کسی غلط صحبت کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے اور اس کے دوست جو ہے اسے اس رستے کی طرف لیٹ سکے جو بالآخر جو ہے جسے آپ کا یہ بہت ہی نجاست و بھلا رستہ ہو، تو اصل کردار کیا ہے؟ وہ شخص کے جو دوست بنا تھا آپ کے اس بیٹے کا. اور بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں. تو گویا کہ انسان جو ہے صرف شیاطین جن جو ہے ان کے زیر اثر نہیں ہوتا، بلکہ من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، دین کی تعلیمات کے خلاف انسان کے اندر جو ہے جذبات پیدا کر دینا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وہ تو دین اصل میں آیا تھا آج سے 1450 برس پہلے کے لیے. آج ہمیں کوئی نیا دین حاصل کرنا چاہیے. اس موقع پر جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ اس دور کے لیے تھے. آج تو دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. آج ہمیں نیا دامی دین جو ہے اس کی تعبیر کرنی ہوگی. یہ تمام جو ہے کردار کون ادا کر رہا ہے؟ اسی انسانوں کے اندر وہ شیاطین موجود ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور بڑی کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی. اب منکرین حدیث کا فتنہ ہو، خواہ جسے آپ کہیے کہ آج کے دور کا جو ماڈرن اسلام ہے اس کو پیش کرنے کے لیے جو اصل اسلام کی تعلیمات ہے ان کو قدامت پرستی کا نام دے دیا جائے. یہ تمام ڈرامے آج کل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی آج تک حجت ہے.
آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ 5 نمازیں اس وقت کے لیے تھی، اب تو ہمیں اس میں تخفیف کر دینی چاہیے، اب آج کا انسان تو بہت ہی مصروف انسان ہے، کیسے ممکن ہے کہ ظہر کے لیے بھی اٹھے، پھر مغرب کے لیے بھی اٹھے، اور پھر عشاء کے لیے بھی اٹھے، اور عصر کا وقت تو وہ ہوتا ہے جبکہ گویا کہ اس کی دکانداری جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فتنے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح دین کی بہت سی ایسی چیزیں جن کی نئی نئی تعبیرات کر لی گئی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اصل میں فتنے ہیں، اور فتنہ اصل میں صرف شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات پریس ریلیز آج کی آپ سن لیجئے۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے اتحاد کا حصہ بننا انتہائی شرمناک ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ I2 اور U2 یہ اصل میں اصطلاح جو ہے حال ہی میں شاید یہ ابھی وضع ہوئی ہے کہ جس میں 2 I ہیں، I فار انڈیا، I فار اسرائیل، اور 2 ہی U ہیں، U فار USA امریکہ اور U فار UAE۔ اس لیے کہ مسلمان ممالک میں آج جس طرح جو ہے وہ آپ کہیے کہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے، خیر مقدم کیا جا رہا ہے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، تو اس میں گویا کہ 2 U بن گئے، ایک USA ہے اور دوسرا UAE ہے، اور یہ چاروں کا گٹھ جوڑ ہے۔ پہلے تو ہم عام طور پر کہتے تھے نا ہنود و یہود، ہندو اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ، یہاں اب یہ دونوں موجود ہوئے گا کہ 2 ہیں I سے، I فار انڈیا، I فار اسرائیل، اور 2 ہی ہیں USA جو U سے بنتے ہیں، UAE۔ ان دونوں کا جو یہ اس وقت جو ہے اتحاد بنا ہے، یہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا ایک فطری اتحاد وجود میں آ چکا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکہ نے نہ صرف کئی مسلم ممالک پر بلا واسطہ ناجائز جنگیں مسلط کر کے انہیں تباہ و برباد کیا ہے، افغانستان ہے، اسی طرح پھر لیبیا کا معاملہ ہوا، عراق کا معاملہ ہوا، شام کا معاملہ ہوا، بلکہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر بالواسطہ تخریبی کارروائیوں سے تمام مسلم ممالک کو تختہ مشق بنائے رکھا۔ اسرائیل اور بھارت تقریباً 5 صدی سے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور آج BJP کی حکومت بھارتی مسلمانوں کی باقاعدہ نسل کشی پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے دشمن کو جانتی اور پہچانتی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کے خلاف متحد ہونے کے تفرقے میں پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کئی مسلمان ممالک ایک دوسرے کے خلاف انہی دشمنان اسلام کے در کے غلام بن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک تمام مسلمان ممالک غیروں کی غلامی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور امت واحدہ کی صورت اختیار نہیں کرتے، دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، اور اللہ تعالی خصوصی مدد فرمائے۔